بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اللامات وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلا وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا كما فخموه بعد فتح وضمة. لام میں اصل ترقیق ہے، یعنی لام کو باریک اور پتلا پڑھنا اصل ہے، اور تفخیم یعنی پر اور موٹا پڑھنا عارض ہے. تفخیم اور تغلیظ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، لیکن را کے ساتھ تفخیم کا لفظ کثیر الاستعمال ہے اور لام کے ساتھ تغلیظ کثیر الاستعمال ہے. لام کی اصل ترقیق ہے اور تغلیظ لام کسی عارض کی بنا پر ہے، یعنی شرائط کے پائے جانے پر لام کو مغلظ پڑھا جاتا ہے، اور اگر شرائط مفقود ہو جائیں تو اپنی اصل پر مرقق پڑھا جاتا ہے. شعر نمبر 1 میں جس کا ترجمہ ہے ورش نے لام مفتوح کو صاد، طا اور ظا کی وجہ سے پر پڑھا ہے، غلظہ پر پڑھا ہے، بشرطے کہ یہ حروف ثلاثہ بھی مفتوحہ ہوں یا ساکنہ ہو، جیسے صلاتہم. علامہ شاطبی نے یہاں پر ورش کا ایک اصول بتایا ہے کہ ہر وہ لام مفتوح جو حروف مطبقہ ثلاثہ یعنی ضاد کو چھوڑ کر صاد، طا، ظا میں سے کسی ایک حرف کے بعد واقع ہو تو وہ لام ورش کے لیے پر ہوگی، بشرطے کہ وہ حروف ثلاثہ مفتوح ہوں یا ساکن ہوں، جیسے صلاتہم کو صلاتہم اور مطلع کو مطلع اور ثم غل کو ثم غل اور ویوصل کو ویوصل، اس طرح سے پر پڑھیں گے. وفی طال خلف، اس شعر میں اصول خلف لام تغلیظ بتا رہے ہیں کہ اگر لام مفتوح اور اس کے سبب حروف ثلاثہ مطبقہ کے درمیان الف فاصل آ جائے، جیسے طالہ، لام اور تا ان دونوں کے درمیان الف فاصل ہے، اسی طرح سے فصالاً لام اور صاد کے درمیان الف فاصل ہے، یا خود لام مفتوح کا فتح وقف کی بنا پر نہ رہے، جیسے ان یوصل کو ان یوصل، اس طرح سے وقف کر کے پڑھا جائے تو ایسے لام میں ورش تغلیظ بالخلف کرتے ہیں، تغلیظ بالخلف کرتے ہیں، مگر تغلیظ والمفخم فضل اور تغلیظ افضل و بہتر ہے. حکم ذوات الیاء منہا کہذہ، اور ان میں سے ذوات الیاء کا حکم بھی انہی کی طرح ہے، انہی کی طرح ہے یعنی خلف ہے. ذوات الیاء کا حکم انہی کی طرح ہے یعنی خلف ہے، اور رؤوس آیات میں ایسے لام کی ترقیق بلند و مشہور ہو چکی ہے. جس طرح لام کا ذکر ہو رہا ہے ایسا ہی لام بعد ذوات الیاء الفات آ جائیں تو ان میں بھی خلف ہے، جو طالہ یوصل میں ہے. جس طرح سے طالہ اور یوصل میں
خلف ہے، اسی طرح سے ذوات الیا میں جو الف ہیں اس کا بھی، جو لام ہے اس کا بھی ایسا ہی حکم ہے۔ اور اگر ایسی صورت میں رؤوس آیات میں ہو، جیسا کہ سورہ قیامہ میں، سورہ اعلیٰ میں، سورہ علق میں ہے، تو اس میں ترقیق اور اس کے بعد کے الف میں تقلیل افضل ہے، چونکہ تقلیل امالہ کی قسم میں سے ہے، اور امالہ اور تفخیم، امالہ اور تغلیظ میں تضاد ہے، لہذا تقلیل و تفخیم تقلیل و تغلیظ میں اجتماع نہیں ہو سکتا ہے، یعنی امالہ اور تفخیم ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر لام مغلظ کلمہ ذوات الیا میں آ جائے تو لام میں تفخیم و ترقیب، لام میں تفخیم و ترقیق دونوں ہوگی، یعنی تفخیم بالخلف ہے۔ اور ضربی عقلی 4 وجہوں میں سے 2 وجہیں جائز نکلتی ہیں۔ مثلاً اس کو اس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں کہ تفخیم لام ما تفخیم یا، یعنی لام پر بھی تفخیم کریں گے اور یا پر بھی تفخیم کریں گے۔ دوسری صورت ترقیق لام ما تقلیل یا، یعنی ترقیق اور تفخیم۔ ایسے کلمات 9 ہیں جن میں سے 3 رؤوس آیات پر ہیں، لیکن رؤوس آیات ان 11 صورتوں میں سے ہے جن میں تقلیل ہوتی ہے، یعنی سورہ قیامہ میں ولا صلی، سورہ اعلیٰ میں فصلی، اور سورہ علق میں اذا صلی۔ لہذا صرف ترقیق لام ہوگی جس کی طرف ترقیقہا اعتلا سے اشارہ کیا گیا ہے۔ وَكُلٌّ لَدَى اسْمِ اللَّهِ مِن بَعْدِ كَسْرَةٍ۔ اب یہاں سے ایک اجماعی حکم بیان کر رہے ہیں کہ لفظ اللہ کا لام اگر کسرہ کے بعد، اگر زیر کے بعد ہو تو لام اللہ باریک ہوگا، کیونکہ انخفاض فم کے ساتھ تفخیم کی ادائیگی میں مناسبت نہیں ہے، بخلاف فتحہ اور ضمہ کے لام کی تفخیم کی ادائیگی میں انفتاح فم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انفتاح یا انضمام من وجہ مناسبت پائی جاتی ہے، یعنی لام اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو لام اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، اور لام اللہ سے پہلے فتحہ یا ضمہ آ جائے تو لام اللہ کو پر یعنی مغلظ پڑھتے ہیں، جیسا کہ روایت حفص میں کثرت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی اور پڑھائی گئی ہے۔